بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز سامعین کرام، سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 ہے، اہدنا الصراط المستقیم، جس کا ترجمہ ہے ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، یعنی وہ راہ جس میں کوئی کجی نہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں، کہیں ٹھوکر لگنے کا احتمال نہیں۔ مراد اس سے زیادہ شریعت ہے کہ یہی زندگی کا مکمل نظام ہے۔ زندگی کے ہر گوشے اور ہر شعبے کے باب میں ایک مکمل دستور حیات ہدایت ہے، اور اسی پر چلتے رہنا فرد اور جماعت دونوں کے حق میں دنیاوی و اخروی اعتبار سے فلاح ہی فلاح ہے۔ معزز سامعین اکرام، صراط مستقیم کی دعا، رائے حق کو دکھانا اور مطلوب حق تک پہنچانا، یہ سب کچھ ہدایت کے مفہوم میں داخل ہے۔ مدد مانگنے کے ذیل میں جہاں اور بہت ساری باتیں ہیں، وہاں ہدایت کی طلب بھی ہے، اور در حقیقت ہدایت ہی مخلوق کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ ہدایت ہی مخلوق کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر سب کچھ موجود ہو اور بندہ ہدایت پر نہ ہو، عقیدے اور عمل سے گمراہ ہو، تو دنیاوی چیزوں سے تھوڑا بہت فائدہ اٹھا کر عذاب دوزخ میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ اس اعتبار سے حقیقی نعمت ہدایت ہی ہوئی۔ لہذا یہ کہہ کر کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، فوراً ہدایت کا سوال کیا گیا، یعنی صحیح راستے پر چلنے کی دعا کر لی گئی۔ صحیح راستہ کون سا ہے، اس کی تعین کے لیے آگے صراط الذین انعمت علیہم لایا گیا، جس کی تفسیر ابھی انشاءاللہ آئندہ کل کے درس میں آئے گی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ مومن ہیں، قرآن کریم کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ تو ہدایت پر ہے ہی، ان لوگوں سے بار بار ہدایت کا سوال کیوں کیا جاتا ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہدایت یافتہ ہوتے ہوئے ہدایت کی دعا کرنا، موت تک ہدایت پر جمے رہنے اور ثابت قدم رہنے کا سوال کرنا ہے۔ یعنی ہدایت پر تو ہے، لیکن مزید استقامت کے ساتھ ہدایت پر ہی چلنے کی ایک طرح سے یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ موت تک ہمیں ہدایت پر ہی چلاتے رہے۔ جیسا کہ دوسری آیت میں اہل ایمان کی دعا کا اس طرح تذکرہ فرمایا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو حق سے نہ ہٹا دیجیے بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی، اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت عطا فرما دیجیے، بے شک آپ بہت زیادہ دینے والے ہیں۔ علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ ہمیں واضح شاہراہ پر ثابت قدم رکھے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ ہمیں واضح شاہراہ پر ثابت قدم رکھیے۔ جیسے آپ کھڑے ہوں کہ کہیں قم، کسی سے کہا جائے کہ کھڑے رہے یہاں تک کہ میں تیرے پاس آؤں، یعنی جس طرح تم کھڑے ہو اسی طرح کھڑے رہو۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کا معنی اور مطلب ہوا کہ یا اللہ، آپ ہمیں مستقبل میں بھی اسی طرح ہدایت سے مشرف رکھیں جس طرح ہر حال میں ابھی حال میں آپ نے ہمیں ہدایت سے مشرف رکھا ہے۔ معزز سامعین اکرام، صراط مستقیم ہے کیا؟ تو اس کو سمجھ لیجئے، قرآن پاک میں اس کی تشریح موجود ہے۔ یعنی اس راستے سے مراد اسلام، دین اور توحید کا راستہ ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جس پر اللہ کے تمام انبیاء علیہ السلام گامزن رہے۔ سورۃ الحجر میں جہاں ابلیس نے انسانوں کو اللہ کے راستے سے بہکانے کا چیلنج کیا ہے، وہاں اللہ نے فرمایا ہے ھذا صراطی ھذا صراط علیہ مستقیم، یہی راستہ ہے جو میری طرف سے ہے۔ اس کے اصول و ضوابط قرآن پاک میں بتلا دیے گئے ہیں، اور اس راستے پر چلنے والے مخلص بندوں پر شیطان کا کوئی داؤ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ یہ وہی راستہ ہے جو اللہ کی رضا، یعنی اس کی خوشنودی اور اس کے قریب کے مقام تک پہنچانے والا ہے۔ آگے خود سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور بعض ٹیڑھے راستے بھی ہیں جن پر چل کر کوئی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ کفر و شرک کے شیطانی راستے ہیں۔ شیطان لوگوں کو ان راستوں کی طرف لے جانا چاہتا ہے، مگر اسلام، دین حق اور توحید کا یہی صراط مستقیم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ سورہ آل عمران اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین برحق صرف اسلام ہے، جو اللہ کی توحید اور اس کی اطاعت کا راستہ ہے۔ تمام انبیاء، ملائکہ اور نیک لوگ یہ راستہ اختیار کرتے آئے ہیں، یہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ نے واضح طور پر فرما دیا ہے
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، جو آدمی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ تلاش کرے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا، اور ایسا شخص آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والا ہوگا، وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے گا بلکہ خدا تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو کر جہنم میں پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا انسان کا فطری حق ہے۔ جو شخص ان فطری تقاضوں کے مطابق چلے گا، فرائض کو ادا کرے گا، نواہی سے پرہیزگاری کرے گا، وہی صراط مستقیم کا مسافر ہوگا، اور وہی راستہ ہے جس کی تعلیم و تلقین تمام انبیاء کرام کرتے آئے ہیں۔ لہذا انسان اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں کہ مولا کریم ہمیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما، جس پر چل کر انسان بالآخر جنت میں پہنچ جائے۔ صراط مستقیم میں اللہ تعالیٰ کی یہ پہلی مدد مانگی گئی ہے کہ صراط مستقیم کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہم ایک دفعہ پھر ابتدا کی طرف لوٹتے ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے اور اس کے اسماء پاک کا ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو سب سے پہلے کون سی استعانت کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو بہرحال ذرے ذرے کو جانتا ہے، مگر انسانوں کے ذہان میں یہ بات آ سکتی ہے کہ انہیں سب سے پہلے کس مدد کی ضرورت ہے، کس استعانت کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر بھی خود اللہ تعالیٰ نے ان کے رہنمائی فرمائی اور ان کی زبان سے کھلوایا کہ مولا کریم سب سے پہلے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھلا۔ گویا انسان کی اولین ضرورت صراط مستقیم ہے، جس پر چلنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے۔ تو انسان کی سب سے پہلی ضرورت صراط مستقیم ہے، جس پر چلنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے۔ ہدایت کا مفہوم، ہدایت کا لفظ جس طرح رہنمائی کرنے، راہ دکھانے اور راہ پر لگا دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسی طرح یہ منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایک مسافر جب کسی سے راستہ پوچھتا ہے تو راستہ بتانے والا کبھی تو اسے وہی کھڑا کھڑا ہاتھ کے اشارے سے مختلف نشانات بتا کر راستے کو واضح کر دیتا ہے، اسے راستہ دکھانا، اور عربی میں اسے اراءۃ الطریق کہتے ہیں۔ اور دوسرا یعنی اراءۃ الطریق کہتے ہیں راستہ دکھانا، اور دوسری صورت راستہ بتانے کی یہ ہوتی ہے کہ مسافر کا ہاتھ پکڑ کر اسے منزل تک پہنچا دیا جائے، اسے عربی زبان میں ایصال الی المطلوب کہتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ راستہ چلنے والا اپنی منزل کی دوری اور راستے کی دشواریوں کے باعث گھبرا اٹھتا ہے، بعض دفعہ سفر کے آغاز ہی کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ راستے کی کٹھنائیاں دیکھ کر سفر کا ارادہ چھوڑ دیتا ہے اور ناکامی کا داغ لیے اپنے گھر لوٹ کر آتا ہے۔ ایسی صورت میں ضروری ہے کہ اس کے دل میں سفر کی امنگ پیدا کی جائے، راستے کی دشواریوں کو سر کرنے کے لیے حوصلے کی دولت دی جائے، اور وہ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے ذہن میں یہ بات بٹھا لے کہ راہ کی سختیاں حقیقت میں سامان سفر ہوتی ہیں، جس کے بغیر سفر کبھی ممکن نہیں ہوتا۔ طبیعت میں اس کیفیت کا پیدا کرنا کبھی تو قلبی نور و بصیرت کے ذریعہ ہو جاتا ہے کہ دل میں ایک روشنی پیدا ہوتی ہے جس سے تمام تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں، اور کبھی دل میں اور سفر کے آغاز کی ہمت ہو، حوصلے کی اسی ترنگ اٹھتی ہے جو راہ کی سختیوں کو سفر کی سنت سمجھ کر برداشت کرنے کا شوق پیدا کرتی ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے تینوں معنوں میں ہدایت کے لفظوں کو بار بار استعمال لیا ہے۔ وہ جب کہتا ہے قرآن کریم تمام جنوں انس کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ انہیں زندگی گزارنے کا وہ راستہ بتاتا ہے جس پر چل کر وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جب وہ یہ بتاتا ہے کہ اصحاب کہف چند لڑکے تھے جب اللہ پر ایمان لے آیا اور پھر ایمان کے مطابق زندگی گزارنا بت پرستوں کے دیس میں ان کے لیے مشکل ہو گیا اور دل ان کے ڈولنے لگے، تو ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا، یعنی ان کے دلوں کو حوصلے سے باندھ دیا اور ان کے دلوں میں وہ استقامت، اولو العزمی پیدا کی، جس کے نتیجے میں وہ آبادی چھوڑ کر غاروں کا راستہ اختیار کرنے پر تیار ہو گئے۔ یہ وہ دل کا نور اور بصیرت ہے جس نے ان کے لیے مشکلات آسان فرما دی۔ اور کبھی قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستوں کی توفیق دیتے ہیں، یعنی ان کے راستے کی دشواریاں ہم ان کے لیے آسان بنا دیتے ہیں، اور منزل انہیں اس حد تک محبوب ہو جاتی ہے کہ وہ اس کی طرف بڑھنا ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بن جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج کے فوائد درس ہیں راہ حق کو دکھانا اور مطلوب حق تک پہنچانا، یہ سب کچھ ہدایت کے مفہوم میں داخل ہے۔ ہدایت ہی مخلوق کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو ملنے والی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، ورنہ انسان کے پاس سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں ہے۔ ہدایت یافتہ ہوتے ہوئے ہدایت کی دعا کرنا، موت تک ہدایت پر جمے رہنے، اس پر چلنے اور ثابت قدم رہنے کا سوال کرنا ہے۔ اور صراط مستقیم سے مراد اسلام، دین اسلام اور توحید کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ حق پر
قدم حیات چلاتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔